وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم ہی مخلوقات کو پیدا کرنے والے ہیں اور ہم ان میں سے جس کو چاہتے ہیں چن لیتے ہیں، انتخاب کر لیتے ہیں۔ بظاہر آپ بہت سی مخلوقات دیکھیں گے کہ وہ ایک ہی طرح کی ہے، بظاہر ان میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ہوگا، لیکن مراتب کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے اللہ کریم نے ان میں مرتبے رکھے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ تمام مخلوقات میں دیکھیں، حضرت انسان کو اللہ نے فضیلت دی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، مگر یہ جو انسان ہیں یہ سارے انسان برابر نہیں ہیں۔ انسانوں میں اللہ کریم نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو جو مقام اور درجہ عطا فرمایا وہ باقی انسانوں کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح انبیاء اکرام علیہ السلام کے بعد صحابہ اکرام، اولیاء اللہ، انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھی اگر آپ دیکھیں گے، نبی اور رسول ہونے میں وہ سب کے سب فضیلت والے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، لیکن جو مقام انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، وہ باقی انبیاء کو نہیں ہے۔ پھر ان چار رسولوں میں بھی اللہ کریم نے جو فضیلت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے وہ کسی بھی نبی کو نہیں ملی ہے۔ اسی طرح اگر آپ فرشتوں کو دیکھیں، اللہ کی نورانی مخلوق ہے اور سب کے سب اللہ کی اطاعت، اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں سب برابر ہے، لیکن جو چار فرشتوں کو فضیلت حاصل ہے وہ باقی فرشتوں کو نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل، مگر ان میں بھی اللہ نے حضرت جبریل کو جو فضیلت عطا کی ہے وہ دوسرے فرشتوں کو نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ مساجد کو دیکھیں، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی، مسجد طور سینا، یہ سب فضیلت والی مسجدیں ہیں، مگر جو حرم شریف کو فضیلت حاصل ہے وہ باقی مساجد کو نہیں۔ اسی طرح اگر آپ 12 مہینے اللہ نے بنائے ہیں، لیکن 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، رجب، شعبان، رمضان، محرم، ان 4 مہینوں کو باقی مہینوں پہ فضیلت ہے، لیکن جو فضیلت رمضان کو حاصل ہے وہ باقی مہینوں کو نہیں ملی۔ اسی طرح اگر آپ راتوں کو دیکھیں، شب قدر، شب برات، عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، ان میں جو شب قدر کی فضیلت ہے وہ باقی راتوں کو نہیں ملی۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، بات کا خلاصہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو دکھنے میں ایک ہی طرح کی ہوتی ہے لیکن فضیلت اور مرتبے میں وہ ایک طرح نہیں ہے۔ تو اسی طرح آج شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، تو شعبان کی اپنی بھی فضیلت ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رمضان المبارک کے بعد جس مہینے میں سب سے زیادہ آپ علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ ہاں، آخری 2 دن آپ نہیں رکھتے تھے اس مہینے میں بھی، تاکہ پھر توانا ہو کر رمضان میں ہم داخل ہو جائیں۔ اور پھر اس شعبان کی جو نصف شعبان ہے، جس کو ہم شب براءت کہتے ہیں، اس کی بھی فضیلت موجود ہے روایات میں۔
اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے روایات ہمیں ملتی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ شب برات کی جو رات ہے، نصف شعبان کی جو رات ہے، اللہ کریم اس میں مغفرت فرماتے ہیں۔ کتنی مغفرت فرماتے ہیں؟ مثال سے سمجھایا کہ جو بنو کلب جو ایک قبیلہ تھا، اس کی جو بکریاں تھی، ان کے جو بال تھے، اس کے برابر اللہ کریم اپنی مخلوق کی مغفرت فرماتے ہیں۔ کثرت مراد ہے اس سے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رات اللہ کریم کی تجلیات، منادی آواز دیتا ہے پہلے آسمان پر، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کر دوں، جس کو میں بخش دوں؟ ہے کوئی مصیبت اور تکلیف والا جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کے وہ مسائل حل کر دوں؟ تو اللہ کریم اس رات میں خصوصی طور پر چاہتے ہیں کہ میری مخلوق میری طرف رجوع کرے۔ مگر ساتھ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس بابرکت رات بھی کچھ ایسے بدنصیب ہوتے ہیں کہ ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ فرمایا نمبر 1 مشرک اس رات بھی محروم رہتا ہے۔ نمبر 2 کینہ پرور، دلوں میں بغض رکھنے والا، حسد رکھنے والا۔ نمبر 3 قطع تعلق کرنے والا۔ نمبر 4 قطع رحمی کرنے والا۔ اسی طرح انسانوں کو قتل کرنے والا، اسی طرح شراب پینے والا، شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ اس رات بھی بدنصیب رہتا ہے اور اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس رات ہمیں کرنا کیا چاہیے، یا شعبان المعظم میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہماری برکت عطا فرما ہمیں رجب اور شعبان میں، اور رمضان تک اے رب کریم ہمیں پہنچا دیجیے۔ دوسرا عمل، زیادہ سے زیادہ روزے رکھ سکتے ہیں جتنا بھی ممکن ہو۔ تیسرا، رمضان کی تیاری کے لیے ہمیں ابھی سے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے، تاکہ رمضان میں ہم وہ عبادات کر سکیں، ہمیں تلاوت کرنی چاہیے، ذکر و اذکار کرنا چاہیے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک بار قبرستان جانا بھی ثابت ہے اس رات میں۔ تو اگر کبھی چلے گئے، جانا چاہے تو کبھی ایک بار انسان چلے بھی جاتا ہے۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بے اعتدالی کرتے ہیں۔ ماننے پہ آتے ہیں تو ہم سب کچھ مانتے ہیں، اور یہاں تک ماننے تک لے جاتے ہیں کہ ہم اس کو فرض اور واجب کا درجہ دے دیتے ہیں۔ نہ ماننے پر آتے ہیں تو جو چیز ثابت ہوتی ہے ہم وہ بھی نہیں مانتے۔ یہ بے اعتدالی ہماری زندگیوں میں آ گئی ہے۔ تو بھائیو، یہ جتنے بھی اعمال ہیں یہ فرض کے درجے کے نہیں ہیں، یہ واجب کے درجے کے نہیں ہیں۔ اگر کوئی اس پہ عمل کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر کوئی یہ نہیں کرتا تو مجھے اور آپ کو یہ حق نہیں حاصل ہے کہ ہم اس پر فتویٰ بازی شروع کر دیں، اس لیے کہ یہ جتنے بھی عبادات ہیں یہ سب نفلی عبادت ہیں، اور نفلی عبادت کے اندر میرے اور آپ کے پاس اختیار ہے۔ اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا ہوا ہے، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس پہ زبردستی کرنے والے؟ ہاں، یہ ضرور آپ اس موقع پر یاد رکھیں کہ نفلی ایک ہے فرض عبادت، ایک ہے نفلی عبادت۔ فرض عبادت وہ جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، نفلی جو عبادت ہے اس کے اندر تنہائی بہتر ہے، افضل ہے۔ اس لیے کہ آپ یہ سمجھے کہ یہ 1 to 1 ملاقات ہوتی ہے اللہ کی اور بندے کی۔ اب اللہ کریم تو چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ خلوت میں اکیلے ملاقات ہو، اسپیشل ملاقات ہو، اور ہم اس کو جلوت کا نام دے دیں، اور پھر ہم اس میں بے اعتدالیاں کریں۔ مثال کے طور پر اللہ کی طرف سے اس رات کے لیے کوئی خاص عبادت نہیں ہے کہ ہم نے اتنی رکعتیں پڑھنی ہیں اور پہلی رکعت میں یہ پڑھنا ہے تو دوسرے میں یہ کرنا ہے، نہیں۔
جو عبادت آپ کر سکتے ہیں، نفل پڑھ سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں، کتنی کرنی ہے؟ پوری رات کرنی ہے؟ نہیں بھائی، اللہ کے ہاں گھنٹوں کا اعتبار نہیں ہے، اخلاص کا اعتبار ہے۔ جتنا آرام سے، تسلی سے، سکون سے ہم کر سکتے ہیں عبادت ہم کریں۔ ہاں یہ ضرور کریں کہ اس رات عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کا خاص اہتمام ہونا چاہیے، ویسے بھی ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ پوری رات ہم عبادتیں کرتے رہیں اور فجر کی نماز ہمارے نصیب میں نہ ہو۔ تو یہ چند باتیں تھی، اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا